کیا بانی پی ٹی آئی اب جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ وہ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے معاملے میں ایک نئی پیش رفت پیدا ہوئی ہے اور عدالت عظمیٰ نے بانی پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت تک اسلام آباد کے جو شفا انٹرنیشنل اسپتال ہے اس میں منتقل کر دیا ہے۔ اب ذاتی معالج ڈاکٹر ان کے فیصل سلطان اور پھر ان کی بہن ان سے ملاقات کی اجازت بھی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب وہ سارے جو گلے کیے جا رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ان کو صحیح علاج نہیں دیا جا رہا ہے، خاص کر کے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، وہ ریزالو ہو گئے ہیں، جس سے ایک دفعہ پھر سے یہ بات گش ہو رہی ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی باہر آ سکتے ہیں؟ 48 گھنٹے یعنی 2 دن کا وقت دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ حکومت عمران خان کو شفٹ کرے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں۔ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ اب اس پہ کھل کے سامنے آئی ہے اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جو ہے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ تو چلیے اس سب پہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بات کر لیتے ہیں۔ ابسا کومل سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابسا، ویری گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اب جو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابسا، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے جو احکامات جاری کیے ہیں، دیکھیے 3 سال سے زائد کا عرصہ تھا وہ قید، اس کے بعد سپریم کورٹ کا یہ حکم، آپ کو سیاسی منظرنامہ جو کرنٹ ہے اس میں کس قدر یہ اہم پیش رفت نظر آتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ بالکل یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور انٹرسٹنگلی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بھی ہماری آبزرویشن ہے کہ بہت اچانک تمام چیزیں ہوئیں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے بالکل خاموشی تھی، آپ کو یاد ہوگا پیچھے بیک ڈور بات چیت کی تو کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی تھی، کبھی محسن نقوی صاحب سے پی ٹی آئی کے کسی وفد کی ملاقات کی یا سی ایم صاحب کی، لیکن اس کو کوئی کنفرم نہیں کرتا تھا۔ لیکن ہم اپنی سیاست میں اندازے حالات و واقعات کے مطابق ہی لگاتے ہیں، تو سپریم کورٹ کو بالکل سیاست زدہ کرنے والی بات تو نہیں ہے، ان کا جو حکم ہے وہ تو عدالتی حکم ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ فیصلہ سامنے آنے سے پہلے ہی ان کی نورین نیازی سے ملاقات کروا دی جانا خان صاحب کی، پھر اس کے علاوہ پہلے ایک ایسا ماحول تھا کہ بالکل ایک بند گلی میں ہمیں پی ٹی آئی نظر آتی تھی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن چیمبر میں جا کر حکومتی وفد نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر دونوں سے ملاقاتیں کی۔ سو یقینی طور پہ یہ نظر آتا ہے کہ کچھ سگنیفیکنس پی ٹی آئی کی بڑھی ہے، اور ایک اس میں اور بھی وجہ نظر آتی ہے کہ جو ملاقاتیں نہ ہونا تھا وہ بھی بہت ساری رومرز کو جنم دے رہا تھا، اور بالکل حکومت کے پارٹ پہ اس پہ خاموشی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بڑا اہم ہوگا کہ ملاقاتیں بحال ہوتی ہیں، خان صاحب کی صحت کی بھی کوئی انفارمیشن سامنے آئے گی، اور پھر اس کے علاوہ جو حکومتی میڈیکل بورڈ تھا اس نے ان کی تنہائی کے حوالے سے بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اب جب ان کی جو ملاقاتیں ہیں اس کی کیا تفصیل سامنے آتی ہے۔ لیکن کیونکہ عدالت میں بھی وعدہ کیا ہے سلمان راجہ صاحب نے کہ کوئی سیاسی بحث نہیں ہوگی اس پہ، لیکن اس طور پہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اہمیت تبدیل ہوئی ہے۔ رائٹ، ابسا، کیا بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کو صرف طبی معاملہ سمجھا جائے گا یا اس کے سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں گے؟ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکم کے فوراً ہی بعد یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی ہیں کہ صوبے یا پھر جو انتظامی یونٹس ہیں ان کے قیام کے ساتھ 2029 کے انتخابات شفاف ہوں گے، اور انتخابات میں بانی پی ٹی آئی کی شمولیت کا اشارہ بھی دیا جا رہا ہے۔ سو دیر از اے لاٹ آف اسپیکولیشن اراؤنڈ بانی پی ٹی آئی۔ ایکچولی کیا یہ صحیح باتیں ہیں؟ دیکھیے جو آپ نے بات کی اس سے پہلے کہ سیاسی اس کے فوراً بعد جو باتیں سامنے آئی ہیں انتظامی یونٹس کے حوالے سے، یقینی طور پہ انتظامی یونٹس کی جو بحث ہے اس میں پی ٹی آئی کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے، کیونکہ اس وقت ایک قومی ڈائلاگ کنڈکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور اگر کرنا ہے تو اکراس دا بورڈ پورے ملک میں کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی اس کو ریزسٹ کر رہی ہے، نون لیگ کا کوئی موقف واضح نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کا نئے صوبوں کے قیام یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا جو ایگزیکٹ آئیڈیا ہمارے سامنے کوئی سرکاری ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے، لیکن وہ بحث ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے ڈیفرنٹ سیمینارز میں۔ تو خود عمران خان صاحب اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی بات کرتے آئے ہیں، تو یہاں پر تو یہ نظر آتا ہے کہ سب سے بڑی ایڈوکیٹ اس کی پاکستان تحریک انصاف ہی بن سکتی ہے ایم کیو ایم کے بعد۔ سو یہی نظر آتا ہے کہ کم از کم ان کو انکلوڈ کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے۔ لیکن جو بات آپ نے کی انتخابی شفافیت کے حوالے سے، ایسا نہیں نظر آتا کہ پاکستان میں الیکشن ریفارمز پر کوئی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہو جس کے بعد آئندہ جو انتخابات ہوں وہ شفاف ہوں اور اس پہ کوئی الزام نہ لگا سکے۔ ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جتنے بھی انتخابات دیکھے ہیں اس میں نہ صرف دھاندلی کے الزامات لگے ہیں بلکہ سنجیدہ دھاندلی کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔
ہمارا یہ پورا انتخابی نظام جو ہے اس کو ریفارم کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ بحث نہیں ہو رہی، تو اس تناظر میں تو اس کو میں نہیں دیکھتی. لیکن جو آپ نے بات کی صوبوں کے قیام کی، لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کی کنسلٹیشن میں شامل کرنا وہ ضرور مقصود نظر آتا ہے اس وقت. اچھا افسا، اب دیکھیے جو پی ٹی آئی ہے ایز اے پارٹی بہت لمبے عرصے سے جو عمران خان کی رہائی ہے اور مذاکرات ہے ان کو ایک دوسرے سے جوڑتی رہی ہے. اب دا کویسچن از کہ یہ جو عدالتی حکم آیا ہے اس کے بعد حکومت کے ساتھ مذاکرات کی کوئی راہ نکل سکتی ہے، اور کیا اس سے اب حکومت اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک جاری کشیدگی تھی، چاہے وہ قانونی ہو چاہے وہ سیاسی کشیدگی ہو، اس میں کوئی کمی آتی دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے جو آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن یہ اب ہم جو ہے وہ ایک آئیڈیلسٹک قسم کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. حالانکہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے مختلف موقعوں پر اور بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا وہ جانتے ہیں، یہ گر ان کے پاس ہے. انہوں نے پی ٹی آئی سے ہمیشہ اسی طرح مخاطب کیا اور ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو آفر کی، لیکن یقیناً پی ٹی آئی اس آفر کو اتنی سنجیدہ آفر نہیں سمجھتی. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور پاکستان میں جو ایک مائنڈ سیٹ بھی بن گئی ہے کہ فیصلہ ساز یہ حکومت نہیں ہوا کرتی، پاور ٹاکس ٹو پاور کا آپ کو ڈائلاگ اور اس کا کانٹیکسٹ بھی یاد ہوگا. سو ایسا نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر اگر کوئی قومی ڈائلاگ کرانا چاہیں تو ایک بڑا ٹرسٹ بلڈنگ کی جائے گی. آج کل ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص کر جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھتی ہیں، یہ ایک روایت بن چکی ہے. سو قومی ڈائلاگ کے لیے اگر کہیں اور سے لیڈ کیا جا رہا ہوگا تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہمیں ایک فورم پہ بیٹھی ہوئی نظر آ جائیں گی. لیکن اگر اس کو خالصتاً پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے تو پی ٹی آئی اس میں کوئی زیادہ سنجیدگی لیتی ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے گی. ویری ویل اسیسڈ افسا. بٹ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پی ٹی آئی نے رواں سال حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی تھی، تو کیا بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اس سیاسی رابطے کے لیے ماحول کو سازگار بنا سکتی ہے؟ اور یہ جو عدالتی حکم ہے رہائی کی طرف براہ راست پیش رفت تو نہیں ہے کہیں، لیکن کیا اس مستقبل کے کسی بڑے سیاسی سمجھوتے کی ابتدا ہو سکتا ہے اگر یہ فی الوقت حکم جو ہے وہ کوئی انڈیکیشن نہیں بھی دے رہا تو؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا یہ بڑا کنسسٹنٹلی ایک یہ موقف ہے کہ وہ جب بھی ذرا سے بہتر حالات بھی تھے، جب یہ ذرا زیادہ چارج تھے اور احتجاج کیے گئے تھے، اس وقت بھی پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. سو پی ٹی آئی کے لیے آئیڈیلی ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ان کی بات ہو تو ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے ہو. اور ابھی بھی جب کل ہم نے اپنے ٹاک شوز میں نون لیگ کا موقف جاننے کی کوشش کی تو معاف کیجیے گا، جو پی ٹی آئی کا موقف جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو شفیع جان صاحب تھے، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ملاقات حکومتی وفد سے ہوئی ہے اس کو ہم اتنی اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. اگر یقیناً آئندہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوگی تو وہ زیادہ سگنیفیکنٹ ہوگی ہمارے لیے خبر کے طور پہ بھی، اور اس کے علاوہ ادروائز پی ٹی آئی کی نظر میں بھی اس کی زیادہ سگنیفیکنس ہوگی. تو اب یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معاملات یہی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی سے کیا ان کی مرضی کے مطابق ملاقات مذاکرات کا آغاز ہو سکے گا. یہ جو ہے اس کو صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ ابھی تک دیکھا جا رہا ہے، جو پرائم منسٹر کی کا جو حکومتی وفد ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا. اوکے اچھا، پیپلز پارٹی کی جانب سے تو بانی پی ٹی آئی کی جو اسپتال منتقلی ہے اس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے. نون لیگ کی جانب سے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جو شریف حکومت کے خلاف پھر ایک سازش شروع ہو گئی ہے. ڈو یو تھنک ایسا کچھ ہے؟ اس فیصلے کے پیچھے واقعی کچھ ایسا ہے کیا، اور یا پھر ایسا ہے کہ دیگر جماعتوں کے لیے کوئی اشارہ؟ دیکھیے جو میاں نواز اور واقعی آپ نے درست نشاندہی کی، بڑا دلچسپ موقف ہے مسلم لیگ نون کا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ میرٹ کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور جیسے کہ آپ نے بٹ صاحب کا حوالہ دیا، وہ زیادہ اپنے آپ کو ناصر بٹ صاحب ایک پولیٹیکل ورکر اور میاں نواز شریف صاحب کے نمائندے کے طور پہ بھی گفتگو کرتے ہیں، ان کو اس میں سازش کا ایلیمنٹ نظر آیا. حال میں اگر میاں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ پر ہوتے اور جو تاریخ رہی ہے ان کی وزارت عظمیٰ کی اور اس میں سول ملٹری تعلقات کی، تو تب تو یہ شک ہمیں ہو سکتا تھا کہ کہیں ان کے خلاف حالات بدل تو نہیں رہے. اس کو اگر ہم سازش نہ بھی کہیں تو ہوا کا رخ تبدیل ہونا ہماری سیاست میں اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو وزارت عظمیٰ کا منصب ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، اور ان کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعریفی کلمات جو محسن نقوی صاحب نے کہے. تو ایسا جو موجودہ ہمارا نظام ہے اس میں سول ملٹری لیولز کے اوپر کافی اس کو مبصرین ایک بہت آئیڈیل حالات نظام اس وقت کا جو دور ہے اس کو قرار اس طریقے سے دیتے ہیں
کہ دونوں کے درمیان پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جو انداز ہے اس کی وجہ سے کوئی کانفلکٹ سامنے نہیں آتا، اور اگر ہو بھی تو فوری ریزالو ہو جاتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف یہ کوئی سازش ہے. یہی نظر آتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے حوالے سے معاملات ہیں وہ کتنا ہی پرولونگ کیا جا سکتا تھا، ملاقات کتنے عرصے مزید بند رکھی جا سکتی تھی. تو ایک قومی کنسنسس بلڈنگ کے ماحول میں پی ٹی آئی کے لیے بھی حالات تھوڑے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ابھی نظر آتا بظاہر کہ ان کی حکومت کو گھر بیچ کے کسی اور کو لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے ملک میں حالات راتوں رات تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، تو لیٹس سی اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. آل رائٹ، بہت بہت شکریہ صبح ہمیں بہت سارا وقت دینے کے لیے. افسر ڈیفینیٹلی یہ انالیسس ہمارے لیے بہت ہی میننگ فل ہے، اور آبویسلی اس وقت سیاسی حلقوں میں یہی بات چل رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے کیا کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ڈسکس تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.